السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، گڈ، ویری گڈ۔ اچھا، آج ہمیں یہ کوئی بہت بڑی ٹریننگ نہیں ہے آج کے حوالے سے، صرف ہم نے آپ کو یہ چیز بتانی ہے، آپ پہلے سے اس کے آگاہ ہے، یاد دہانی کروانی ہے کہ گاڑی جہاں پر ہم فٹ کرتے ہیں وہاں کو اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کی صفائی کیسے کرنی ہے، کیا کیا چیز اس کی صاف ہونی چاہیے، کہاں سے زیادہ امپیکٹ آ سکتے ہیں، اور دوسرا جب ہم دوسرے ڈرائیور کے ساتھ اس کو حوالے کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پہلے ہم آتے ہیں گاڑی کی صفائی کی طرف۔ تو آپ نے دو چیزیں، گاڑی کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل، یعنی گاڑی کے اندرونی حصے اور اس کے بعد اس کے بیرونی حصے، ان دونوں کو یقین دہانی کرنی ہے کہ جب گاڑی ہم استعمال میں لائیں لوڈنگ سے پہلے اور واپس آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر واپس آ کے ویدر کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، گاڑی کو صاف دو طرح سے ہونا چاہیے۔ اچھا، جو بیرونی صفائی ہے گاڑی کی، یعنی چیسز کا، نیچے سے ٹائروں کے اندر، ویلوں کے اندر، باہر انجن والی جگہ، اگر ہم اس کو صاف کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ملتے ہیں بریک ڈاؤن ریکوری کی صورت میں۔ اگر یہ بہت زیادہ گندی ہوگی تو کسی چیز کا لوز ہونا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، لیک ہونا ہمیں بھر وقت جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا، اور گاڑی جو ہے وہ راستے میں بریک ڈاؤن ہو جائے گی۔ اگر آپ کی گاڑی کا بیرونی حصہ بالکل صاف ستھرا ہے، آپ نے گاڑی کے نیچے سے بھی اس کو واش کیا ہوا ہے، آپ کا انجن بھی بالکل صحیح ہے، تو جب آپ گاڑی کا مکینیکلی ٹیکنیکلی انسپیکشن کر رہے ہوں گے تو آپ اس کی پوری بریکیج وغیرہ یا اس کے اندر کسی قسم کا کریک، لیکیج، سیپیج، وہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو آپ بھر وقت اس کی مرمت کروا لیں گے۔ اسی طرح چیسز میں اگر آتے ہیں تو آپ کے ٹرانسمیشن سسٹم میں، یعنی آپ کے گیئر بکسے سے لے کے حصے تک، جس کو ہم ڈفرینشل کہتے ہیں، اور ایکسل، اور اس کے ایکسل کے ویل اور ویلوں کے نٹ اور بریکس، لیکوڈ فلوئڈ وغیرہ کا لیک ہونا، اس کے پائپ اور پریشر کا لیک ہونا تک آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے صفائی نہیں کی تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو ہے اندرون ایکسٹرنل بیرونی صفائی، یہ نہ صرف اچھا دکھنے کے لیے ہے بلکہ مکینیکل فالٹ کو بر وقت آبزرو کرنے کے لیے بھی ہے، اور آپ کے معائنہ کاری میں یہ سہولت پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، تیل اور مٹی مکس ہو کے جمع ہوا ہے، تو وہ نہ صرف آپ کو اس کے ڈیفیکٹ سے روکتا ہے بلکہ آپ اس کی اصلی حالت تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا ہم آتے ہیں انٹرنل، اندرونی ہمارے پاس جو ہے گاڑی کا، وہ کیا ہے؟ کیبن ہے، یہاں بیٹھ کے آپ لوگ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی کا کیبن، اور اس کے بعد پھر پیچھے کنٹینر ہے، کنٹینر کا اندرونی حصہ۔ اب کنٹینر کے اندرونی حصے میں تین چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی ایسا آبجیکٹ باہر نہ نکلا ہو، کوئی کیل ہو، پٹی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، جو لوڈنگ کے وقت پروڈکٹ کو ڈیمیج کر سکے، ایک۔ دوسرا، ہمارے جو کنٹینر ہے وہ ریفر والا کنٹینر ہے، تو ریفر والی صورت میں دیکھنا ہے کہ آپ کو کوئی الیکٹریکل وائر ننگی تو نہیں ہے، نیکٹ تو نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں سے جب ہم پری کولنگ کرنے آتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے کوئی واٹر ڈراپ تو نہیں آیا، پانی تو اندر نہیں آیا تاکہ پروڈکٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ اور تیسرا، اس کے اندر سے کوئی ایسی سمیل تو نہیں آ رہی پروڈکٹ کی جو باقی لوڈنگ کریں تو اس کے سمیل کی وجہ سے وہ سارا پروڈکٹ جو ہے خراب ہو جائے۔ تو آپ کا جو اندرونی حصہ ہے کنٹینر کا، یہ تینوں چیزوں سے بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، نہ سمیلی ہو، نہ اس کے اندر پانی ہو، نہ اے سی کا پانی ٹپک رہا ہو اندر، ماسچرائز بھی نہ ہو اس کے اندر، اور اسی طرح الیکٹرک ہیزرڈ سے بھی وہ بالکل پاک ہو، بالکل اس کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس سے پھر آپ یقین دہانی کر لیتے ہیں کہ اب میرا کنٹینر جو ہے وہ لوڈنگ کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ اسی طرح ہم آتے ہیں ڈرائیونگ کیبن کی طرف۔ تو کیبن کے اندرونی حصے کی نہ صرف صفائی آپ کو صحت مند رکھتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو مینٹین کر کے پراپر جگہ پہ رکھنا۔ جس طرح عموماً گاڑی چیک کر رہے ہوتے ہیں تو میں اسپاٹ چیک کے دوران آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ جوتا غلط اتار کے رکھا ہوا ہے، یہ آپ نے ٹول غلط رکھا ہوا ہے، آپ نے یہ کولر غلط رکھا ہوا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، ڈیش بورڈ کے اوپر گلاس رکھ دیتے ہیں، اسی طرح ہم اس کے اوپر فائلیں یا کچھ کاغذ رکھ دیتے ہیں، اور جب آپ ٹرن کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ جو ہے وہ چونکہ سلپ کروا دیتا ہے چیزوں کو، اور وہاں سے وہ چیزیں آگے پیچھے چلی جاتی ہیں، تو وہ آپ کے لیے ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور جب آپ گاڑی موڑ یا گھما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب وہ حرکت کرتے ہیں، آپ ایک ہاتھ سے انہوں سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا کنٹرول فیل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک جو چیزیں میں نے آبزرو کی، محسوس کی ہیں، وہ ہماری گو ضرورت ہے۔ واٹر باٹلز ہوتی ہیں، آپ نے پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بالکل لوز کر کے پانی ادھر ہی رکھ دیتے ہیں،
جب آپ بریک لگاتے ہیں سیٹ کے ساتھ پڑی ہے تو وہ بریک کے انرشیا فورس کی ذریعے سے سلپ ہوتی ہے، نیچے گرتی ہے اور آپ کے بریک اور کلچ کے پیڈل کے نیچے آ جاتی ہے، اور جب آپ اس کو لگانے لگتے ہیں تو پھر وہ مکمل طور پہ آپریٹ نہیں ہوتے، جس سے حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیبن کی صفائی صرف اندر سے کرنا ہی مناسب نہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کو جو کیبن کے اندر آپ کی ضرورت ہے ان کو صحیح حالت میں صحیح جگہ پہ رکھیں۔ ایسی کوئی چیز لوز نہ ہو کہ وہ جمپوں سے کھٹکتی رہے، اٹکتی رہے، بار بار گرتی رہے۔ تو ایسی اگر کوئی چیزیں ہیں تو ان کو آپ پہلے رکھنے کے بعد پھر آپ لوڈ پہ جائیں یا جرنی پہ جائیں، سفر کریں، تو انشاءاللہ ہم اگر یہ سارے کام کر لیں گے تو نہ صرف ہماری سروس بہتر ہوگی، بلکہ جو گاڑی ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ آپ کے ساتھ اسی طرح بیہیو کرے گی۔ یعنی عام طور پہ ہم کہا جاتا ہے کہ جس طرح آپ گاڑی کے ساتھ وفا کرو گے اسی طرح گاڑی آپ کے ساتھ جفا کرے گی۔ تو یہ وہ والا کام ہے، جتنی آپ مشین کی دیکھ بھال کریں گے وہ نہ صرف آپ اس کی زندگی بڑھائیں گے، اس کی کارکردگی بڑھائیں گے، بلکہ آپ اتفاقیہ خرابیوں کو اور گاڑی کی وجہ سے ہونے والے حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ آپ ہی کا فائدہ ہے، تمام روڈ یوزرز کا فائدہ ہے، اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کے اوپر فوکس کریں۔ ہماری ذرا سی توجہ ہماری کارکردگی کو بہت زیادہ حد تک بہتر بنا سکتی ہے۔ اور یہ والی عادت کہ ہر لوڈ سے پہلے آپ ایک دفعہ گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کر لیں، باہر سے بھی اندر سے بھی، اور ان کے سسٹم کو بھی، یعنی ٹریکنگ سسٹم اس کا ٹھیک ہے، کیبن اس کا سنسر ٹھیک کام کر رہا ہے، تو یہ زیادہ بینیفیشل ہوگی آپ کے لیے، زیادہ بہتر ثابت ہوگی۔ اس کی ہم نے عادت بتانی ہے، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام سپروائزر سے کہ وہ بھی ان چیزوں کو انشور کریں، اور کہیں کسی جگہ پہ کوئی ڈرائیور لیپس رکھتا ہے، کوئی چیزوں کو بتاتا نہیں ہے بر وقت، تو آپ کے کراس چیک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو باور کروا دیں۔ انسان ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کراس چیک کا کہ جو بندہ ڈیلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے رسک نظر نہیں آتا، اس کی آنکھوں سے وہ ساتھ اس کے منسلک ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جی کوئی نہیں، اور جب دوسرا بندہ آ کے چیک کرتا ہے تو وہ اس میں سے زیادہ نقص نکال لیتا ہے، زیادہ ڈیفیکٹ وہ چیک کر لیتا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ہماری گاڑی کا نہ صرف آپریٹنگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا بلکہ سیف اور سیکیور بھی ہوگا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔